اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، سورہ البقرہ کا بیان ہے اس واقعے کا جو اوپر ملائے اعلیٰ میں پیش آیا، تو بتایا گیا کہ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو، خیال میں لاؤ وہ واقعہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کا آغاز کیا۔ انسانوں کو زمین ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، زمین ہی کے اوپر اس کا امتحان لینا تھا، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا۔ خلیفہ ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا آنے والا، ایک کے بعد دوسرا آنے والا۔ جس طرح تفہیم القرآن کے اندر بھی مودودی صاحب نے اس کو اللہ کا خلیفہ یعنی اپنا خلیفہ بنا دیا، یا اور بھی ڈاکٹر اسرار بھی اپنا خلیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، جس طرح اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اسی طرح اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ یہ انسان اللہ کے بندے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، خلیفۃ اللہ نہیں، خلیفۃ الرسول، یعنی رسول کے بعد اب یہ انتظام ان کے ہاتھ میں ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کا۔ تو فرشتوں نے کوئی اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ استفسار کے طور کے اوپر، یعنی سوال کرنے کے انداز سے اپنے علم کے لیے کہ یہ جو مخلوق بنائی جا رہی ہے انسان، یہ کس لیے بنائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی عاجزی کا اور اپنی اس چیز کا کہ ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی کوئی کام آپ جو ہے نا وہ عبث نہیں کرتے ہیں، اور آپ کا ہر کام حکمت کے اوپر ہوتا ہے، ہم ہر وقت آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے، یعنی یہ اس خلیفہ کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے زمین کے اوپر خون ریزیاں ہوں گی یا توازن بگڑ جائے گا، افراتفری پھیل جائے گی، تو ان چیزوں کے ذرا نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم مخفی ہیں، جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی ہر چیز کا علم ہے، فرشتے کیا سوچتے ہیں، جنات کیا سوچتے ہیں، انسانوں کے خیالوں کے اندر، خون کے اندر، بلکہ خیالات آنے سے پہلے بھی اس کو علم ہے۔ اس کا علم اتنا زبردست ہے، اس کی اپنی ساری مخلوق کا اس کو علم ہے۔ عرش پر بیٹھے ہوئے اگر زمین کے اوپر کوئی معمولی چھوٹی سی چمٹی بھی رینگتی ہے، چلتی ہے، تو اس کے قدموں کی جو آہٹ ہے وہ مالک سنتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے خیالات کو جانتا ہے۔ وہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اس نے تو پیدا کیا اس لیے جانتا ہے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں شوبات کرے پروار تے جانے راز دلان دے، یہ بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے، شرک ہے۔ یہ انہوں نے شرک اور کفر صوفیوں نے اس طریقے سے پھیلایا ہے۔ فرمایا جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی مشکل ترین
موقع ہے قرآن کا، کیونکہ اس کی کوئی تفسیر دوسری جگہ نہیں آئی ہے اس انداز سے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا۔ حکم تو دیا فرشتوں کو، لیکن کیوں دیا، یہ انداز کیوں اختیار کیا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ متشابہات میں سے محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں ایمان لانا ہے، جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اتنا ہی ماننا چاہیے۔ اس سے آگے جو بڑھتا ہے اس کے دل میں زیغ ہے، ٹیڑھ ہے، اس کو کرے دیتا ہے، اس کو دلیل پکڑتا ہے، یا اس کو بنیاد بنا کے دنیا کے اندر آنے کے بعد جتنے یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدے ہو رہے ہیں، کوئی درباروں پر سجدے کر رہا ہے، کوئی پیروں کو، کوئی اپنے علماء کو سجدے کر رہا ہے، کوئی مورتیوں کو سجدے کر رہا ہے، اور اس طریقے سے جھنڈے کے سامنے سجدے، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ شرک اور کفر ہیں۔ اور یہ جو اوپر واقعہ پیش آیا تھا اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، یہ تو ایک شاہانہ انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ فرشتے مخلوق ہی ایسی ہیں، ان کے اندر نافرمانی والا پرزہ ہی نہیں ہے، اعتراض والا پرزہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے فوراً اللہ کا حکم مانا ہے۔ ابلیس نے انکار کیا اور نافرمانوں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک واقعہ اس انداز سے پیش آیا کہ دونوں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی پسلی سے۔ یہ بھی اس کی بھی تفصیل زیادہ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جتنی بات بتائی ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے اتنی بس ہم مانتے ہیں بالکل پوری طرح۔ اور دونوں نے یعنی اس پھل کو کھایا یا اس درخت کے نزدیک چلے گئے، تو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، بتایا گیا کہ تم دونوں یعنی جن، یہ جو ابلیس ہے یہ تمہارا انسانوں کا، انسانوں تم اس کے دشمن ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے القا کی یہ چند الفاظ توبہ کرنے کا طریقہ بتایا آدم علیہ السلام کو، کیونکہ آدم علیہ السلام نے فوراً رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ بھول ہوگی، غلطی ہوگی۔ سورہ اعراف کے اندر اس کی تفصیل ہے، وہاں یہ چیز آ جائے گی۔ اور ابلیس اکڑ بیٹھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اوپر رحم کیا، اور جو دعا سکھائی تھی اس کے ذریعے جب انہوں نے پکارا کہ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا ترحمنا لتکونن من الخاسرین، اس طرح دعا مانگی، اے اللہ ہم دونوں نے یعنی اپنی جان پر ظلم کیا ہے آپ کی نافرمانی کر کے، اور بھول ہوئی ہے، مالک معاف کر دے ہمیں، اور اگر بالفرض تو ہی نے ہمیں معاف نہ کیا تو بس ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی دونوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور یہ جو تبلیغی نصاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہی نہیں ہو رہی تھی، پھر نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم یہ نبی، یہ محمد، یہ نام تم کہاں سے تم نے، تو انہوں نے کہا میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو آپ کے عرش کے اوپر میں نے یہ نام دیکھا تھا، اسی وقت میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، انہی کی وجہ سے ساری کائنات بنی ہے۔ تو اس طرح جھوٹ گڑا گیا اس تبلیغی نصاب کے اندر جو زکریا صاحب کے رائیونڈ والے، اور یہاں بحرین میں مسجد نور کے اندر ان کے درس وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہر وقت لگے ادھر ادھر تبلیغ میں لگے رہتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر اس طرح ان کی خرابی ہے۔ فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ایک وہاں سے یہ چیز بتائے گی کہ اب زمین پر جا رہے ہو، میری طرف سے ہدایت جب بھی پہنچے، پھر پہنچتی رہی ہے ہدایت، آسمانی کتابیں اترتی رہیں، تورات، زبور، انجیل اسی سلسلے کی کڑی تھی، صحیفے تھے انبیاء کے ذریعے ہدایت آتی رہی، جن لوگوں نے اس کو مانا وہ صحیح راستے پر رہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہا، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ٹھہرے، مشرک ٹھہرے، ان کو مار دیا جاتا تھا، سب کو ایک
وقت مقرر کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوتا تھا کتنا عرصہ ان کو دعوت دی جائے گی، بڑی مخالفتیں کی، بڑا ستایا انہوں نے انبیاء کو، کافروں مشرک ہر دور میں اسی طریقے سے۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی اب 1500 سال گزر چکے ہیں۔ تو وہ بات جو بھی آج پیش کرتا ہے اللہ کی بات کو، یہ مولوی پیر اور یہ مناظر باز اور یہ مشرکانہ مزاج رکھنے والے مفسر، یہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ قرآن سے اس طرح الرجک ہیں یہ، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، محمد حنیف ہوں، یا جتنے بھی ہیں، محمود الحسن ہو، اور تفسیر شبیر احمد عثمانی ہو، جتنے بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے، ابن کثیر والے ہوں، تو سارے کے سارے جن کے بھی عقیدے کے اندر خرابی ہیں، طاہر القادری ہو یا طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، ان کی اس حوالے سے یہ عقیدے مشرکانہ ہیں، اور میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اور یہ ڈاکٹر زرار کہتے ہیں آخر ایک وقت آ جائے گا کہ جہنمیوں کو ختم کر دیا جائے گا، اندازہ لگے اس طرح قرآن کی کتنی نصوص کا یہ انکاری ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، اور میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھے سے ڈرو۔ یہ عہد و پیمان ہوئے تھے بنی اسرائیل سے کہ دیکھو اللہ کی کتابوں کو پھیلانا ہے، ان کو چھپانا نہیں ہے، اور ایمان کے اوپر قائم رہنا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الوکیل اور کارساز اور داتا دستگیر نہیں ماننا ہے۔ یہ ہر دور میں عہد ہوئے تھے انسانوں سے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ فرمایا اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ دیکھیے، یعنی یہ کتاب، یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ اسی طرح کی کتاب ہے جس طرح پہلے تم تو آسمانی کتابوں کے انداز سے واقف ہو، انبیاء کے طریقہ کار سے واقف ہو، ان کے دین سے واقف ہو، پھر تمہیں کیوں غلطی لگی ہے اور تم سب سے پہلے اس کے دشمن بنے ہو، یعنی انکاری بن گئے پہلے تمہیں تو پہلے ماننا چاہیے تھا۔ اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو۔ یہ تھوڑی قیمت پر، یعنی اس متاع دنیا کے لیے بھی کہا گیا، پوری دنیا کی دولت بھی لے لو گے تب بھی تھوڑی ہے، اور دنیاوی مفادات جو تم سمیٹ رہے ہو الہ کا مسئلہ چھپا کے اور اس حق کی گواہی کو چھپا کے، تمہیں مفادات مل رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ مان جاؤ کہ آخری نبی حق ہیں اور بالکل اللہ کی طرف سے، اور یہ وہی نشانیاں ہیں جو تورات اور انجیل میں تھیں، زبور میں تھیں، تو تم اگر اس چیز کا اعلان کر دو، ظاہر بات ہے تمہارے کتنے لوگ ہیں، قبیلے والے ہیں، علاقے والے ہیں، تمہارا مسلک ہے، فرقہ ہے، وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے، تمہارے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے۔ تو ان مفادات کی وجہ سے، دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے تم نے کتنی بڑی بات کو جو ہے نا بدلی کر دیا ہے، اور اللہ کی آیات کو گویا بیچ دیا ہے دنیاوی مفادات کی خاطر۔ تو اب تم غضب کے مستحق بن گئے ہو، اس روش سے باز آ جاؤ، تب تم اس غضب سے بچ سکتے ہو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو متشبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ یہ دیکھیے طرح طرح کے ان کے جو ہیں وہ جو جرائم تھے وہ پیش کیے گئے ہیں، بے شمار قسموں کے۔ اسی سے یہ مولوی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی ایک چیز کو سامنے لا کے کہتے ہیں دیکھو ہم وہ تو نہیں کرتے ہیں نا جی، ہم تو دیکھو وہ تو فتویٰ دیتے تھے، پیسے لے لیتے تھے، بھائی یہ بھی کرتے تھے اور دوسرا کام بھی کرتے تھے، تو ایک کام اگر ان کی طرح نہیں کرتے ہو تو دوسرا تو کرتے ہو، 5-6 کام اگر انہی کی طرح کرو گے، حق کو چھپاؤ گے، باطل کا رنگ چڑھا کے متشبہ بناؤ گے، تو اس کے بعد کیسے تم اللہ کے عذاب اور غضب سے بچو گے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے جو ان کے اکابرین نے جو غدر کیا تھا، ان کو بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے بڑوں نے یہ کیا ہے، اب اس سے توبہ کرو، معافی مانگو، صلات قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، یاد رکھنا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے، کسی پیر کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے ذرہ برابر اگر تو جھکا، سر کے ساتھ یا کمر کے ساتھ یا گھٹنے ٹیک دیے، اور الزام لگایا انبیاء کے اوپر کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گیا تھا، بے اختیار سجدے میں گر پڑا، او بے ایمانو، کچھ ذرا بھی تمہیں ہوش ہے؟ سورہ یوسف کے اندر ابھی آگے آئے گا، وہ سارا خاندان اللہ کے سامنے جھکا تھا، شکر گزاری کا وہ سجدہ تھا، وہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا۔ اسلام کے اندر کوئی سجدہ تعظیمی نہیں ہے، اور یہ مشرک کرتے رہے، مشرک اپنے بادشاہوں کے سامنے جھکتے رہے ہر انداز سے، ہر دور کے اندر، کبھی کوئی سجدے کرواتا تھا بادشاہ، کوئی کمر سے جھکواتے ہیں، کوئی صرف سر نیچے کروا لیتے ہیں، جس طرح آج کل یہاں یہ بادشاہ لوگ گلف کے اندر جو ہے ان کے جتنے ماننے والے ہیں، بڑے بڑے جرنیل ان کے جتنے بھی، اس کے سامنے جاتے اس طرح تھوڑا سا سر جھکا دیتے ہیں، یہ بندگی ہے، پوجا ہے ان کی، اور بالکل جکڑے ہوئے ہیں ایک سسٹم کے اندر۔
تو یہ ساری شرک کی باتیں ہیں، بالکل نہیں جھکنا ہے، تاکہ والدین کے سامنے بھی نہیں جھکنا ہے، یقین کیجیے والدین کے سامنے جو قدم بوسی کرتے ہیں ہندوانہ طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں جھکنا صرف ایک اللہ کے آگے ہے اور کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے، باقی جو عزت و احترام ہوتا ہے وہ علیحدہ چیز ہے، وہ دوسرے طریقے ہیں۔ جھکنے سے عزت و احترام نہیں ہے، یہ تو بندگی ہے ان کی، یہ نہیں کرنی ہے، والدین کی بندگی نہیں کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بندگی نہیں کرنی ہے۔ فرمایا تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ دیکھیے ایک ایک چیز آج کے مولویوں پیروں اور مناظر بازوں کے اوپر پھٹارے بے ایمانوں، سب کو دعوت دیتے ہو کہ قرآن کی نص کی طرف آ جاؤ، قرآن کی نص کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، حدیث کی طرف آ جاؤ، خود قرآن کی نص کے انکاری ہو بے ایمانوں۔ اس طرح تمہارا یہ فریب، یہ قرآن جو ہے کھول کھول کے بیان کرتا ہے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، خود قرآن کو پڑھتے ہو، دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور صلات سے مدد لو۔ اس آیت کو بہت ہی تروڑ مروڑ کے پیش کیا ہے بریلویوں نے۔ کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو یا علی مدد کرنا شرک ہے، یا رسول مدد کرنا شرک ہے، اور ہمیں مشرک کہتے ہو۔ دیکھو قرآن میں نہیں آیا صلات سے مدد لو، صبر سے مدد لو؟ تو بتائیے کون دنیا میں کہتا ہے یا صلات مدد یا صبر مدد؟ کبھی اس طرح کسی نے کہا ہے؟ اس آیت کا بالکل سادہ مطلب ہے کہ صلات اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی چیز ہے، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، رکوع کرو، سجدے کرو، دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور پھر صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مطابق نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا منصوبہ ہے جو عمل میں آتا ہے۔ تو صبر کے ساتھ رکے رہو، جب صبر کرتے رہو گے، تکلیفیں برداشت کرو گے، اللہ کے ہاں تمہارے درجات بلند ہوں گے، اللہ کے ہاں تمہارے نیک اعمال لکھے جائیں گے۔ تو اس طرح کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے۔ یہ دوسرے مشرک جو دوسری طرف جاتے ہیں، پیروں کی طرف جاتے ہیں یا درباروں مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مانگتے ہیں ان سے وسیلے اور واسطے، بے حق بے حرمتے، اصل میں یہ بے صبرے ہوتے ہیں، ان کو صبر کرنا چاہیے تھا، اسی میں تو امتحان ہے۔ فرمایا بے شک صلات ایک مشکل کام ہے مگر ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی دین کا کوئی بھی کام ہے مخلص مومنوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے تو بہت آسان ہو جاتا ہے، چونکہ اپنے مالک اور خالق سے محبت کرتے ہیں تو صلات ان کے لیے مشکل چیز نہیں، بلکہ صلات نہ پڑھنا اب ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ یہ تو محبوب ترین چیز ہے ان کی، وضو کرنا، پھر اذان دینا، پھر اللہ کے سامنے قیام کرنا، پھر اس کے سامنے رکوع کرنا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہنا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، قرآن پڑھنا، تسبیحات، یہ تو ان کے لیے بہت ہی محبوب ترین چیزیں ہیں، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والی چیزیں اپنے مالک اور خالق کے لیے۔ تو ان کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں، بلکہ مومنوں کے لیے بہت ہی آسان ہے، بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، مومنوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے صلات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومنوں کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، مومنوں کی تو معراج ہے یہ۔ فرمایا بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کی کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا۔ دیکھو بنی اسرائیل کو بھی، وہ بھی مسلمان ہی تھے، بعد میں بگڑ گئے تھے، سارے انبیاء کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ یہ جو غیر قومیں بھی کئی دفعہ پروپیگنڈا کرتی ہیں یا یہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں، یعنی اسلام جو ہے یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج سے 1500 پہلے شروع ہوا، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، بالکل ہوش ہی کو نہیں اس کا مطلب۔ ان کو تمام انبیاء کے ماننے والے مسلمان، اور بنی اسرائیل ایک بہت بڑی امت گزری ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ ہم نے پورے جہان سب دنیا والوں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ آج اگر اس آخری قوم کو فضیلت ملی ہے تو اسی ایمان عقیدے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے ملی ہے، اور عربوں کو جو اٹھایا گیا ہے، اور اب اس کے یہ جو انکاری ہو گئے ہیں، ان کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا، کفر آ گیا، تو آج ان کی حیثیت بالکل وہی ہے جس طرح کل بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا، بگڑے ہوئے جس طرح وہ مسلمان تھے، آج یہ بگڑے ہوئے مسلمان ہیں۔ کوئی کروڑوں میں کوئی ایک ہو مخلص مومن ہو، لیکن اکثریت، عظیم اکثریت جو ہے یہ بالکل اسی روش پر چل پڑی ہے جس پر بنی اسرائیل بگڑے ہوئے مسلمان، جس طرح بچڑا ان کے دماغوں میں چلا گیا تھا، ان مسلمانوں کے دماغوں کے اندر یہ پیر بابا اور یہ گنبد اور مزار اور عرس اور میلے اور یہ تعویذ گنڈے اور ساری چیزیں ان کے اندر چلی گئی ہیں، اور عام عوام کے اندر یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام ان کے دماغوں کے اندر چلا گیا ہے، حتیٰ کہ جماعت اسلامی اور یہ سارے اسی کے قائل ہیں، اس بت کی پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا ڈرو اس دن سے جب کسی کی سفارش ذرا کام نہ آئے گی، اور نہ کسی کی طرف سے، یعنی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کی طرف سے کوئی
انسان دوسرے کے کام بھی نہیں آئے گا، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا کے اندر لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سزاؤں سے بچانے کے لیے طریقہ اختیار کرتے ہیں، سفارشی ہوتے ہیں، ججوں کو رشوتیں بھی دے کے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں اور اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہ جو عدالت ہے نا، وہ جو دربار ہے، جو ایک ہی دربار ہے، وہ دنیاوی عدالتوں کی طرح نہیں ہے۔ یہاں وہاں کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، نہ ادلا بدلہ چلے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی دھوس وہاں چلے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالات میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یہ واقعی بڑا سخت ہے، عقل حیران ہے کتنی سخت آزمائش آئی تھی ان کے اوپر۔ فرعون ان کے نوجوانوں کو، بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکیوں کو نہیں، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ اس کو یہی خطرہ تھا کہ بڑے ہو کے میرے خلاف اٹھیں گے۔ لیکن یاد رکھو آج ان مسلمانوں کے بچوں کو یہاں کوئی ذبح نہیں کرتا، نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بڑے ہو کے بھی مرد نہیں رہیں گے، یہ نہ مرد ہی رہیں گے، ان سے کوئی ریئیکشن کی ان کو کوئی ذرا برابر ڈر نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے کسی کو بھی۔ ان کے اندر سے چونکہ روح نکل گئی ہے، وہ چیز نکل گئی ہے ان کے اندر سے۔ فرمایا یاد کرو وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یہ پرانی ساری نعمتیں ان کو یاد دلائی جا رہی ہیں کہ بتاؤ یہ سب کچھ کس نے کیا تھا، فرعونیوں سے کس نے نجات دلائی تھی تمہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے نجات دلائی تھی، یا اسماعیل علیہ السلام نے، یا لات منات حبل نے؟ کس نے؟ تمہارے رب نے۔ اور فرعون کو کس نے ڈبویا تھا؟ بتاؤ، کیا موسیٰ علیہ السلام نے ڈبویا تھا، یا نوح علیہ السلام نے ڈبویا تھا، یا ابراہیم علیہ السلام نے ڈبویا تھا؟ کیوں شکر گزاری نہیں کرتے ہو اپنے مالک اور خالق کے؟ کیوں ناشکر بن گئے ہو؟ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شب و روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ بچڑے کو سامری نے بچڑا بنایا، اور چند دن بھی انہوں نے صبر نہیں کیا۔ ہر دور کے سامریوں نے اسی طرح کے بچڑے بنائے ہیں، اور جس طرح یہ بریلوی ہیں، گنبد گویا بچڑا ہے ان کا، چوکوں کے اندر رکھتے ہیں، گلیوں میں سجاتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ محمد حنیف مفسر نے بھی دعوت القرآن کے اندر ایک بچڑا بنایا، 100 نمبر آیت کی سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہیں، اس نے کہا یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا۔ جس کو بھی تم سجدہ مانو گے نا، ایک یعنی کسی انسان کو یا کسی کو بھی، جن کو یہاں یہ انبیاء کے اوپر الزامات لگاتے ہو، یہ تمہاری پھر دماغ کی خرابی ہے۔ تم نے الزام لگایا ان کے اوپر، کوئی اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا مضمون نہیں قرآن کے اندر اتارا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ یہ سب تمہارے بنائے ہوئے بچڑے ہیں، معبود ہیں، جو تم نے لوگوں کو بنا کے دیے ہیں۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔ معافی مانگی تو معاف کیا نا، اگر معافی نہ مانگتے، اور جن لوگوں نے وہ بچھڑے کی پوجا کی طرف بلایا تھا ان کو قتل کیا گیا اس وقت۔ یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے، اللہ سخت ناراض ہوا ایسے لوگوں سے۔ اور پھر اس کے بعد جب توبہ کی ان لوگوں نے، معافی مانگی، تو اور پھر کہا گیا کہ اب شکر گزار بنو گے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ پھر عنایت کرے گا۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا راستہ پا سکو۔ یعنی ادھر تو تم کفر و شرک کر رہے تھے، ادھر بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، اس کے سامنے رکوع اور سجدے کر رہے تھے، اور اس کی تعریفیں کر رہے تھے، جس طرح یہ گھوڑے کی کرتے ہیں یا گائے کی کرتے ہیں۔ ہندو گائے کی کرتے ہیں، رافضی گھوڑے کی کرتے ہیں، اور یہ سنی گنبد کی کرتے ہیں۔ سب کچھ اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طرح وہ کر رہے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وہ تختیاں مل رہی تھیں۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ یعنی ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر و شرک یہ پھیلایا تمہارے اندر، ان کو قتل کرنا پڑے گا، یہ کفارہ ہے۔ اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یعنی اتنا بڑا جرم کر کے بھی جب توبہ کی لوگوں نے، تو مالک نے ان کو معاف کر دیا۔ ہر وقت ہر لمحے مالک معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بڑے سے بڑے کافر اور مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر وہ توبہ کرے۔
99 قتل کرنے والے کو، 100 قتل کرنے والے کو بھی جب اس نے شرمندگی کے ساتھ اللہ کو اپنا معبود مانتے ہوئے توبہ استغفار کی سچے دل کے ساتھ اور برائی کا طریقہ چھوڑ کے نیکوں کی طرف چلا گیا تو اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ نعمتوں کا ذکر ہے، اور بھی نعمتیں آ رہی ہیں۔ فرمایا ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، منو سلوا کی غذائیں تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں کیا۔ تمہارے اکابرین نے یہ کچھ کیا ہے۔ آج جتنے مسلمانوں کے اکابرین کا قصہ ان کو سنایا جاتا ہے، چاہے وہ صوفیوں کے قصے ہوں، ایک سے ایک شرک کفر بڑا ہو ان کی کتابوں کے اندر، کنیت الطالبین ہو، فیوز یزدانی ہو، نسخہ کیمیا ہو امام غزالی کی، یا علی اجویری کی کشف المحجوب ہو، شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ ہو، انفاس العارفین ہو، محی الدین چشتی کے ملفوظات ہوں، مجدد الفسانی کے مکتوبات ہوں، سارے کے سارے، شاہ اسماعیل شہید کے تقویت الایمان ہو، کوئی ایک کتاب دکھاؤ جس کے اندر شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، قرآنی توحید کا انکار نہ ہو، تو یہ تو ان پر ناز کرتے ہو۔ تو ان کو بھی یہی بتایا گیا تمہارے اسلاف نے یہ کیا تھا، بنی اسرائیل تم کیا سمجھتے ہو، کن کے راستے پر چل رہے ہو؟ تو جو انہوں نے جو کچھ بھی کیا اپنے اوپر ظلم کیا تھا، بلکہ انہوں نے یعنی اپنے آپ ہی پر ظلم کیا تھا، خود جہنم کے آقا ایندھن بنے ہیں، کسی اور کا کیا بگاڑا ہے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے پر سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ سجدہ، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ہے، اور سب سے زیادہ قریب انسان اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ سجدہ کسی اور کی طرف کرنا کہ کسی نبی نے کسی اور کو سجدہ کیا ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ فرمایا اور کہتے جانا حتاتن حتاتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ یہ سزا تھی ان نافرمانوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ پھر یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی پینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کا دیو رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اللہ کے بندو غور کرا کس طرح کیسے زبردست انداز سے بنی اسرائیل کو جوڑا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے پھر اس کے بعد یہی کہ تم نے میرے علاوہ اور معبود بنائے ہیں۔ یہ شرک ایسی نجس چیز ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، اور یہ شرک ہمیشہ کی آگ میں انسانوں کو لے جائے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، کوئی کسی اور کا نہیں دیا، سب جھوٹ ہے، شرک ہے، بکواس ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بری مام کھری قسمت کرتا ہے، داتا دیتے ہیں، اور یا عبد القادر جیلانی کی 11ویں کرو تو یہ برکت ہوتی ہے، برکتوں والی ذات ہے۔ نہ 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 نہ، یہ سب شرک ہے۔ برکتوں والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے نہ جھکو۔ یہ اللہ کے دین کا مطالبہ ہے۔ باقی یہ جتنے فرقے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جو شرک سے خالی ہو، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے سب شرک کے اندر ڈوب گئے۔ انچ ایک زمین کی آج نہیں ہے جہاں اللہ کا دین نافذ ہو، اسلام نافذ ہو۔ لہٰذا مخلص مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کو کلمے کی دعوت دینی ہے۔ اب نماز روزہ ان کے لیے نہیں بھائی، نہ ہی حج اور عمرہ ان کے لیے صرف ایمان کی دعوت۔ پہلے ایمان لاؤ، پہلے اپنے شرک سے توبہ کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، صلوات پڑھو، عمرہ کرو، حج کرو، سارے اعمال ایمان کے بعد ہیں۔ پہلے ایمان پھر رمضان۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔